بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام فرماتے، لولا یکلمون اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں فرماتے، او تأتینا آیا، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عظیم و شان معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کذالک، اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے آئے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات، فرمایا تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں، قد بینا الآیات ہم نے ان نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیات کس کے بارے میں ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین میں کافی اختلاف رہا ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ آیات عیسائیوں کے متعلق ہیں، اور تفسیر روح المعانی میں اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ آیات مشرکین کے بارے میں ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیات یہودیوں کے بارے میں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عام الفاظ استعمال کیے، لہٰذا اس کے اندر سارے کے سارے گروہ داخل ہیں، مشرکین بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور یہی بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لولا یکلمون اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں فرماتے۔ یہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ جی ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانیں گے جب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ براہ راست بات کرے، ایک صورت، یا یہ ایک اور صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بے شک فرشتوں کے واسطے سے بات کریں، لیکن یعنی ہم سب کے پاس فرشتے آنے چاہیے۔ اور دوسرا ان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا او تأتینا آیا، یا پھر ہمارے پاس کوئی عظیم الشان معجزہ آنا چاہیے، یعنی اس قسم کا معجزہ جو کہ ہم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور ابتداء میں انہوں نے جو یہ والا جو مطالبہ کیا تھا کہ لولا یکلمون اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے، اس کی بنیادی وجہ ان کے اندر تکبر تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور جو دوسری بات ہے او تأتینا آیا، کہ ہمارے پاس کوئی عظیم الشان معجزہ کیوں نہیں آتا، اس کی بنیادی وجہ ان کا انکار کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار معجزات بھیجے ہیں، لیکن ہر معجزے کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے آئے تھے، یعنی پچھلی امتوں میں جو لوگ آئے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، مثل قولہم بالکل ان جیسی بات، فرمایا تشابہت قلوبہم ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، گویا کہ ان سب کے دل اندھے پن میں اور اسی طرح کے فرمائشی مطالبات میں ان سب کے دل گویا کہ ایک جیسے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا قد بینا الآیات، کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر معجزات کیوں نہیں نازل ہو رہے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں، فرمایا ہم نے تو معجزات کو واضح طور پر بیان کر دیے، مگر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے دلوں کے اندر یقین ہے، یا پھر جو لوگ یقین کو چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یقین آتے ہیں۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ پہلی بات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر تو اس سے مراد مشرکین مکہ لیں تو پھر تو بات واضح ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے اگر مطالبہ ہے تو ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ علم وہی ہے
جس کا بنیادی جو ہے ماخذ قرآن و سنت ہو، جس کا بنیادی ماخذ آسمان کی طرف سے آنے والی وحی ہو۔ باقی جو یہ دنیاوی جو یہ صنعت و حرفت ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعتبار نہیں فرمایا۔ اور اگر اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوں تو اس صورت میں وقال الذین لا یعلمون کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہے لیکن وہ آدمی اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنا رہا ہے، گویا کہ یہ آدمی بھی جاہل ہے۔ فرمایا اگلی بات لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ براہ راست کلام کیوں نہیں فرماتے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی عظیم الشان معجزہ کیوں نہیں آتا۔ یہ آیت ان پر آپ تنوین دیکھ رہے ہیں، دو پیش ہیں، اور یہ جو دو پیش ہوتے ہیں یہ عام طور پر کسی چیز کی عظمت کے لیے ہیں کہ او تأتینا آیہ، یعنی ہمارے پاس کوئی عظیم الشان معجزہ کیوں نہیں آتا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا آیتن کا مطلب نشانی ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی سچائی کے لیے جو جو بھیجا ہوتا ہے معجزہ، اس سب کو آیت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی سچائی کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، صرف یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے لوگ بھی کر رہے تھے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے دی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے لوگ بھی یہ کر رہے تھے۔ آگے فرمایا تشابہت قلوبہم، مشابہت کے لیے ایک لفظ تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ تشابہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں زید کالاسد، زید مشبہ بالاسد، زید شیر کی طرح ہے، اور جو تشبیہ ہوتی ہے اس میں بالکل ایک جیسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ زید کے کوئی جو ہے نا یہ دانت نوکیلے نہیں ہیں، پنجے وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ زید شیر کے ساتھ بہادری میں اس جیسا ہے۔ تو جب آپ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں تو دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن جب لفظ تشابہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں، دین سے دوری میں، حق کے سامنے اندھا ہونے میں، اور طرح طرح کے مطالبات کرنے میں۔ پھر آگے ان کی طرف سے دو اعتراض تھے، دو قسم کے مطالبے تھے۔ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات چیت کیوں نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، وجہ وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل ایک بیوقوفی کی بات تھی کہ یہ اپنے آپ کو انبیاء کی طرح کا یہ لوگ سمجھ رہے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تو جواب نہیں دیا۔ اور جو دوسری بات ہے او تأتینا آیہ، کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم الشان معجزہ کیوں نہیں آتا، اس بات کا جواب دیا۔ فرمایا قد بینا، یقیناً ہم نے واضح طور پر کھلم کھلا ہم لوگوں نے دیے ہیں، الآیاتی آیات، آیات سے مراد بے شمار معجزات، آیتن انہوں نے مانگا کوئی ایک عظیم الشان معجزہ، اللہ تعالیٰ فرمایا آیات بے شمار معجزے دیے۔ اور الآیات کو اللہ تعالیٰ نے الف لام کے ساتھ ذکر کیا۔ الف لام کا مطلب کسی چیز کا خاص ہونا، یعنی وہ چیز خاص ہے، تم سب ان چیزوں کو، ان تمام کے تمام معجزات کو جانتے بھی ہو۔ فرمایا ہم نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں واضح معجزات کو، لیکن بات یہ ہے کہ اگرچہ کھلم کھلا بیان کیے، واضح معجزات ہیں، کئی معجزات ہیں، جانتے ہو، لیکن فرمایا یہ سب کچھ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے دلوں میں یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، یقین ہے، وہی قبول کرتے ہیں، یا جو یقین کو چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں یقین آ جائے، یعنی حق کی تلاش میں، بس انہی کے لیے معجزات کام کرتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا کا ترجمہ اس وجہ سے کیا، یہ لفظ ہے بینا، یہ لفظ نکلا ہے بیان سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا واضح ہونا۔ اور اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب دیا
پہلا سوال جو بالکل نامعقول تھا اس کا نہیں جواب دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی آدمی کے ہر سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہماری طرف سے یہ بڑی کمی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی بھی سوال آئے الٹا سیدھا آپ بس اس کے پیچھے پڑ گئے جی کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، فرمایا کہ بالحق یعنی کہ حق بات کے ساتھ، بشیراً خوشخبری سنانے والا، ونذیراً اور شفقت کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ پہلی بات کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس کا تعلق یہ بیان کیا کہ یہ جب ان کی طرف سے الٹے سیدھے مطالبات آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر ایک غم ہو سکتا تھا کہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے جنت جہنم سارا کچھ کھول کر بیان کیا تھا، ان کے تو بالکل آنکھوں کے سامنے تھی گویا، تو امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اس پر جو ہے غم ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا کام صرف یہ رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، باقی کوئی اگر جہنم کو ہی اختیار کر رہا ہے تو آپ سے یہ اس بات کی پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں جہنم میں، یہ ان لوگوں نے کیوں نہیں ایمان قبول کیے۔ چنانچہ دیکھیں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے کا لفظ لے کر آئے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی جب یہاں پر عظمت بیان ہو رہی تو جو ہو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنا نائب بنا کر بھیجیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ذات بھی بڑی عظیم ہوگی۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ ارسل اللہ النبی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطاب کا صیغہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست خطاب فرمایا جو ان کے لیے مزید یعنی جو عزت کا سبب ہے۔ اور فرمایا کہ بالحق کی، اب یہ جو بالحق سے کیا مراد ہے، اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بالکل یعنی کہ جو ہے برحق ہے، اور اس سے مراد اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی دیے معجزات وہ سارے کے سارے ہو سکتے ہیں۔ اسی سے یہ بات آئی پچھلی آیت میں، جو یہ بات آئی تھی کہ یہ جو کوئی ایک معجزہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے، تو یہاں پر بعض مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہ دنیا والے عام طور پر مادہ پرست ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مادی چیز ملے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، قرآن اور حالانکہ ان کے سامنے قرآن مجید کی صورت میں پورا ایک معجزہ آیا ہوا تھا، لیکن ان لوگوں کو جو ہے روحانی چیز کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی اور آج بھی لوگ پیر اسی کو مانتے ہیں کہ جس سے عجیب و غریب کرامات ظاہر ہو، باقی اس آدمی کی دینداری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس چیز کو کوئی آدمی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بس فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور شفقت کے ساتھ ڈرانے والا۔ قرآن میں جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے آپ کو رسالت دی ہے، وہاں پر جب یہ دو لفظ آئے ہیں تو تقریباً تمام کی تمام جگہوں پر پہلے بشیر کا لفظ ہے پھر نذیر کا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین میں زیادہ بشارت ہونی چاہیے، اور باقی لوگوں کو پھر اگر انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرائے تو اس کے اندر بھی تخویف نہیں ہونی چاہیے، انذار ہونا چاہیے۔ تخویف خوف دلانا یہ عام طور پر سام بچھو وغیرہ سے ہوتے ہیں، انذار کا مطلب ہے شفقت کے ساتھ ڈرانا، تو اس طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوگوں کو دور نہ کرے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوگوں کو انسان انتہائی قریب کرے خوشخبری سنا کر۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی اس کام کو سنبھالے ان کو بھی اسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ جہیم عربی میں کہا جاتا ہے جحمت الاسد، شیر کی آنکھ کو، کہ وہ جس وقت شیر غصے میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھ بڑی سرخ ہوتی ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم بھی اندر سے بڑی شدید ہوگی، تپش والی ہوگی، غصے میں ہوگی ایک قسم کی۔ فرمایا کہ آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک بڑی عجیب چیز جو پھیلی ہوئی ہے کہ امریکہ میں کسی کا انتقال ہو گیا بغیر ایمان کے تو مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے اس بات کا سوال ہوگا کہ میں نے کتنی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ جتنے جتنے لوگ تھے ان کو میں دین کی بات، ان کے سامنے میں دین کی بات پیش کر سکتا تھا تو میں نے پیش کی یا پھر نہیں کی، اس بات کا تو سوال ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص کا اگر ایک شخص کا امریکہ میں جا کر انتقال ہو جاتا ہے کفر کی حالت میں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَا تُسْأَلُ، آپ سے سوال نہیں ہوگا عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اگر وہ والی بات کو مانا جائے تو پھر تو یعنی کہ جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم میں کتنے لوگ کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو ظاہری بات ہے ان سب کے ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ والا مطلب لینا، یہ والا مطلب بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا یہی اگر یہاں پر بھی شاید کوئی سامنے رکھا جائے تو فرمایا کہ آپ سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ فرمایا کہ جہنم والے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر ایک اور بھی اس آیت کے اندر قرات ہے، بس آخری بات فرمایا ہے کہ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سوال نہ کیجئے جہنم والوں کے بارے میں۔ اگر جو اس قرات کو لیا جائے تو پھر اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہنم والوں کا حال انتہائی برا ہوگا، تو اس قدر برا ہوگا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ پوچھئے ہی نہ کہ ان کا حال کس قدر برا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔